اس محفل کے کمپیئر اور وہ میزبان بھی ہیں جنہوں نے اتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہ محفل کا انعقاد کیا ہے. نوجوان ہیں، میری مراد جناب محمد عامر صدیق وٹو صاحب. اب میں بلا تاخیر ان کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ نقابت کے فرائض انجام دیں اور بقیہ پروگرام کو آگے چلائیں گے. ان سے قبل ایک زوردار نعرہ لگا دیجئے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑا ڈھیلا نعرہ ہے. استقبال کیجئے اس نوجوان کا جنہوں نے بڑے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. مل کر نعرہ لگائیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جشن عید میلاد النبی جناب محمد عامر صدیق وٹو. دفعہ اپنے جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کے ایک نعرے کا جواب دینا ہے. پتہ چلے گا کہ کتنا عشق اور محبت ہے آپ میں. نعرہ تکبیر. اس سائیڈ سے آواز آئی ہے، اس سائیڈ سے نہیں آئی. مل کر محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جشن عید میلاد النبی. نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ عشق اور محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، مصطفیٰ کریم کو خوش کرنے کے لیے، ملائکہ کی ہم نوائی کے لیے، محفل کو سجانے کے لیے، مقدر کو جگانے کے لیے اور میرے آقا کو اس بزم میں بلانے کے لیے ایک دفعہ عشق اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. سب مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. مل کے ایک دفعہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے. میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے. محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. عشق اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. سامعین محترم، آج کی یہ عشق اور محبت سے سجی محفل پاک اور محبت کی مستی سے سرشار محفل نعت میں آپ تمام ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر جھومنے اور تصورات کوئے مدینہ میں گم رہنے والے سرکار کے غلاموں کو اس خوبصورت محفل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی یہ خوبصورت محفل، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دوسری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد پذیر ہے، جس کے اندر بہت ہی پیارے اور خوبصورت ثنا خان جناب الحاج عبدالوحید سعیدی صاحب اور جناب طاہر دیوانہ صابری صاحب بزم صابری کی پہچان ہے، وہ بھی تشریف فرما ہیں. اور ان کے علاوہ ملک پاکستان شہر بہاول نگر کے نامور ثنا خان مصطفیٰ بلکہ فخر بہاول نگر ثنا خان جناب مظہر حسین قادری صاحب وہ تشریف لائے ہیں. میں ان تمام ثنا خانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ تمام ہی حضرات جو کہ اپنے قیمتی ٹائم نکال کر ہماری آج کی اس محفل میں تشریف لائے، میں آپ تمام ہی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج کی اس بابرکت محفل پاک کا آغاز اس ذات باری کے پاک نام سے کرنے والا ہوں.
کہ جس ذات باری کے پاک نام سے ہر کام کی ابتدا میں برکات کی ضیا باریاں ہوتی ہیں، تو محبت کے ساتھ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عشق اور محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک دفعہ بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ تیری سلام کہ خداوند لا یزال ہے تو، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، اور تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، یہ ہے تیری مثال کہ بے مثال ہے تو، اور وہ قرآن ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور وہ محمد ہے کہ جس میں عیب نہیں، اور جمیع کل علم ہے جب قرآن تو کون کہتا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں۔ بآواز بلند ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے دو نور بھیجے ہیں۔ کتنے نور بھیجے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے نور بھیجے ہیں؟ دو نور بھیجے ہیں۔ ایک نور رب کائنات نے کتاب کی شکل میں اتارا، تو دوسرا نور رب کائنات نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اتارا ہے، یعنی کہ یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی رہنما ہے، وہ بھی رہنما ہے، یہ جنت کے قریب کرنے والا، وہ جنت کی تقسیم کرنے والا، اس میں بھی کمال ہے، اس میں بھی کمال ہے، اس میں بھی جمال ہے، اس میں بھی جمال ہے، اس میں بھی بانک پن ہے، اس میں بھی بانک پن ہے، اس میں بھی رہنائیاں ہے، اس میں بھی رہنائیاں ہے۔ اس قرآن کے پارے ہنسی ہیں، میرے آقا کے نظارے ہنسی ہیں۔ بآواز بلند کہتے سبحان اللہ۔ اس قرآن کے پارے ہنسی ہے، میرے آقا کے نظارے ہنسی ہے۔ اس قرآن کی سطریں کالی ہے، میرے مصطفیٰ کی زلفیں کالی ہے۔ یہ جہنم سے ڈرانے والا، وہ جہنم سے نجات دلانے والا، یہ نسبتوں کا ترجمان ہے، وہ بخشش کا سامان ہے۔ یہ لاریب کلام جلیل ہے، وہ روز محشر آسیوں کا وکیل ہے۔ یہ منبع رشد و ہدایت ہے، وہ جان رحمت صاحب شفاعت ہے۔ اس کے سارے پیغام سچے، میرے آقا کے سارے غلام سچے۔ بآواز بلند کہتے سبحان اللہ۔ اس کے سارے پیغام سچے، میرے آقا کے سارے غلام سچے۔ اس قرآن کے پارے ہنسی ہیں، میرے آقا کے نظارے ہنسی ہیں۔ اور سامعین محترم، ایسے ہنسی نظارے، ایسے دل نشین نظارے، ایسے وجد آفرین نظارے کہ جو ایک مرتبہ ان حسین نظاروں کا نظارہ کرتا، اس نظارہ کرنے والے کے لب سے یہی نکلا کرتا تھا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، پرد عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ تو بلا تاخیر اسی تلاوت قرآن پاک کے لیے فخر القرآ، زینت القرآ، شمس القرآ، نجم القرآ ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان کاری، بہت ہی پیاری اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا جناب قاری عرفان عزیزی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے تلاوت قرآن پاک سے آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ ان کا استقبال جتنی دور سے وہ تشریف لائے ہیں اتنی ہی محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نعرے سے ان کا استقبال کرنا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت